بہت قریبی رشتہ داروں میں ایک ڈائلیسس کے پیشنٹ ہیں. میں جب ان سے ایک بار ملنے گیا, پتہ کیا کہتے ہیں, یار بہت خوش نصیب ہو آپ, جی بھر کر پانی پی لیتے ہو. کہتے ہیں میں پورے دن میں, ڈاکٹر نے کہا ہے 300 ml کی چھوٹی پانی کی بوتل ہوتی ہے نا, وہ پوری بوتل 24 گھنٹے میں اس سے زیادہ نہیں پینا ہے. آپ بتاؤ یار, پانی پی رہے ہیں مزے سے, پانی فارغ بھی ہو رہے ہیں, ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, یہ گردے صحیح کام کر رہے ہیں, یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی. ہم بس گاڑیاں, بنگلے اور دنیا کی نعمتیں دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں. ہم سے زیادہ بڑی بڑی بیماریوں میں اور بڑے بڑے پرابلمز میں. یہ آکسیجن کی ویلیو, پچھلے دنوں ایک بڑی زبردست پوسٹ نظر سے گزری کہ ایک عرب شریف میں ایک شخص بڑا مالدار, اس کو کچھ سانس کا پرابلم ہوا, اس کو ہاسپٹلائز کیا. 5-7 دن جب وہ باہر آیا تو اس کو ڈاکٹرز نے بل دیا کہ 7 دن آپ کو آکسیجن لگائی تو 1100-1200 ریال آپ کا خرچہ بنا. وہ رونے لگ گیا. ڈاکٹر نے کہا اگر پیسے نہیں ہیں تو معاف کر دیتے ہیں, آپ روئیں تو نہیں, کم کر دیتے ہیں, ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں. کہتا ہے بس نہیں ہو رہا, پیسے بہت ہیں میرے پاس, 1200 ریال از نتھنگ فار می, میں دے دیتا ہوں. کہتا ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں تم نے 6 دن آکسیجن دی تو 1200 ریال خرچہ ہو گیا, 72 سال سے اللہ مجھے آکسیجن دے رہا ہے, میں بارگاہ الہی میں کتنا بڑا مقروض ہو گیا ہوں, اس کا کبھی شکر ادا نہیں کیا. سوچو میرے بیچ اسلامی نعمتوں کا شکر ادا کرو. یہ جو ناشکری اور مایوسی اور ڈپریشن, اس سے نکل آؤ, انجوائے کرو لائف کو. جو تمہارے پاس ہے بہت کمال کا ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, لاکھوں سے اچھی زندگی گزار رہے ہو. یہ ٹینشن جو ہے نا, یہ مار دیتا ہے انسان کو. میں ایک اور طریقے سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. ایک بار ایک بادشاہ تھا, اس کے پاس بڑا مال تھا, بادشاہ کے پاس مالی مال ہوتا ہے. اس نے ایک بار اپنے وزیر کو بلایا, کہتا یار میرے پاس اتنی چیزیں ہیں, دنیا کی ہر نعمت ہے, مگر سکون نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں یہ میرے ملازم, میرے غلام, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, غریب فقیر, یہ روز مزے سے باتیں, ہنستے کھیلتے ہیں, میرے سامنے بیٹھے بیٹھے میرے دروازے پر سو بھی جاتے ہیں, نیند بھی آ جاتی. مجھے نرم بستر پر نیند نہیں آتی, ان کو میرے دروازے پہ نیند آ جاتی. یہ وجہ کیا ہے؟ وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت, آپ کو 99 نمبر والا فارمولہ سمجھانا پڑے گا. بادشاہ کہتا ہے یہ کون سا فارمولہ ہے؟ تو وزیر کہتا ہے ابھی سمجھاتا ہوں. اس نے کہا بادشاہ سلامت کسی غلام کو بلائیے. اس نے غلام کو بلایا, کہا حضور اس کو 100 اشرفیاں تحفے میں دے دیں. اشرفی ہوتی ہے سونے کی, سونے کا سکہ. بادشاہ کے لیے 100 اشرفیاں کوئی چیز نہیں. اس نے ایک پوٹلی اٹھائی اور کہا اس کو دے دو. وزیر نے کیا کیا, چپکے سے ایک اشرفی نکال کے جیب میں رکھ لی. اس میں کتنی بچی ذرا بتائیے مجھے؟ 99, یاد رکھو 99 بچی نا. کہا یہ لو. بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں پھر تھیلی دی, کہ سر آپ اپنے ہاتھ سے دے دیں. بادشاہ سلامت نے کہا جاؤ 100 اشرفیاں تمہیں تحفے میں دی. اس کی تو لاٹری نکل آئی, عید ہو گئی, کبھی زندگی میں ایک اشرفی نہیں دیکھی تھی, 100 اشرفیاں. خوشی خوشی دوڑا جناب گھر گیا, بچوں کو کہا, بیوی کو کہا تو کمال ہو گیا, امیر ہو گئے ہم بھی. کیا ہوا؟ کہا 100 اشرفیاں دے دی بادشاہ. اچھا جناب. بچوں نے کہا ابو کبھی دیکھی نہیں سونے کی اشرفی, دکھائیں تو صحیح. تھیلی کھولی, بچوں نے 1-2 دیکھی. کہا ابو ہم گنے. کہا گنو. اور انہوں نے گننا شروع کی. نکلی کتنی؟ 99. کہا بیٹا ابو یہ 100 نہیں ہے 99. ارے بیٹا تمہیں گننا نہیں آتی, میں گنتا ہوں. بیوی نے کہا میں گنتی ہوں. بیوی نے گنی, نکلی 99. بیوی کہتی تو 99. کہا نہیں میں گنتا ہوں. اس نے گنی تو نکلی 99. اب گھر میں شروع ہو گیا ہنگامہ. تمہیں شرم نہیں آتی؟ پہلی بار زندگی میں بادشاہ نے انعام دیا, تھیلی سنبھال کے نہیں لائے, راستے میں گرا کے لے آئے. اندازہ ہے کہ اشرفی کتنے کی ہوتی ہے؟ کہ نہیں میں تو سیدھے سے لگا کے آیا ہوں, سارا راستہ سنبھال کے آیا ہوں. میاں بیوی میں تو میں ہو گئی, بچے پریشان. اب جناب بستر اٹھا, کبڈ اٹھی, درازیں کھلی, پورا گھر جناب کھود کے رکھ دیا انہوں نے کہ وہ ایک اشرفی گئی کدھر. ساری رات لڑائی ہنگامہ ہوتا رہا. صبح ہوئی تو وہی غلام بادشاہ کے دربار میں آیا, آنکھیں سوجی ہوئی, لال. وزیر نے اس کو بلایا, کہا یار تم تو بڑے خوش رہتے تھے, یہ آنکھوں کے لال, پریشان, خیر تو ہے؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت گڑبڑ ہو گئی. وہ رات کل آپ نے 100 اشرفیاں دی, وہ گھر گیا تو 99 نکلی. وزیر نے جیب سے وہ اشرفی نکالی, کہنا معاف کرنا وہ یہ والی ہے, جاؤ یہ لے جاؤ. اس کو تو بھیج دیا. اب جو وزیر نے بات کی نا بادشاہ سے, یہ آج سمجھ لو پیچھے اسلامی بات, آپ کا ٹینشن, آپ کی اگلی زندگی ٹینشن فری ہو جائے گی اگر یہ فارمولہ آج سمجھ لو گے. وہ وزیر بادشاہ سے کہتا ہے حضور آپ کا مسئلہ بھی یہی ہے. کہتا کیا مطلب؟ کہا حضور اس کے پاس 99 تھی, یہ ساری رات اس پر خوش نہ رہا, جو ایک نہیں تھی نا اس پر ساری رات ٹینشن میں رہا. آپ کے پاس بہت کچھ ہے, آپ اس پر خوش نہیں ہیں, جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ اسی کی ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں. یہی تو ہماری زندگی ہے. سارے سوچے نا جو آپ کے پاس ہے اس پر کون خوش ہے؟ حالانکہ بہت کچھ ہے, کروڑوں سے اچھے ہم, اس پر ٹینشن, اس میں کوئی خوشی نہیں ہے. جو نہیں ہے, ہم کسی امیر کے گھر سے ہو کر آ جائے تو اپنا گھر برا لگنے لگ جاتا ہے.
کسی کی گاڑی روڈ سے گزرے تو اپنی موٹر سائیکل خراب لگنے لگ جاتی ہے. کسی کے دسترخوان پر اچھا کھانا بھی کھائیں, اپنا دسترخوان دوسرے دن سے برا لگنے لگ جاتا ہے. کسی کے اچھے کپڑے دیکھیں تو اپنے کپڑے میلے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. عجیب لوگ ہیں ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنی چیزوں سے مایوس ہونے لگ جاتے ہیں. ارے کیوں نہیں دیکھتے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ہے نا, ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے, پیر میں چپل نہیں تھے, کہ یا اللہ تو نے چپل نہیں دیے. قریب سے ایک بندہ گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے. یا اللہ معاف کر دے, تو نے پیر تو دیے ہیں. پلیز زندگی کا یہ اصول بنا لو, جو ہے اس پر انجوائے کرو, مزے کرو, شکر کرو, ورنہ زندگی اسی چکر میں رہ جائے گی کہ وہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا. کب اپنی لائف میں انجوائے کرو گے؟ ایک آخری مثال دے کر بیان ختم کرتا ہوں تاکہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک مثال دیتا. آپ کے بادشاہ والی مثال دی تھی نا, چلو آپ کو ذرا اپنے محلے کی مثال دے دیتا. ایک بندہ پیدل جاتا تھا کام پہ, نوکری پر, 1 گھنٹہ لگتا تھا. کہتا ہے یار روز 1 گھنٹہ چلنا پڑتا ہے. میرے ساتھ ایک لڑکا ہے, اس کے پاس سائیکل ہے, وہ 25 منٹ میں پہنچ جاتا ہے. کاش میرے پاس سائیکل ہوتی. تھوڑے پیسے جمع کیے, سائیکل لے لی. ٹھیک ہے جناب, بہت خوش, اب تو 20 منٹ میں پہنچوں گا. میں پیڈل مارتا, فوراً پہنچ جاتا. تھوڑے دن تک تو بڑے مزے کیے. ایک دن وہ سائیکل سگنل پہ رکی, برابر میں آ کے موٹر سائیکل رکی. کہتا یار یہ سواری تو یہ ہے, یہ کک ماری اور یہ گیئر لگایا اور یہ جا وہ جا, میں پیڈل مار کے تھک گیا. کھٹاڑا سائیکل, یہی سائیکل جس کے لیے دعائیں کرتا تھا, اب یہ کیا ہو گئی؟ کھٹاڑا, بیکار. سواری تو یہ ہے. اب جناب دوستوں سے لیا قرضہ, تھوڑے سے جناب پیسے جمع کیے, قسطوں پہ لے لی موٹر سائیکل. او باپ رے باپ, اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں. مٹھائی بھی کھلائی دوستوں کو, بچوں کو لے کے روز رات کو نکلتا چکر لگانے کے لیے. تھوڑے دن تک تو خوب انجوائے کیا. تھوڑے عرصے بعد موٹر سائیکل رکی سگنل پہ, برابر میں رکی ایک چھوٹی سی آج کے زمانے کی مہران گاڑی. یہ کیا سواری تو یہ ہے, دھوپ لگتی ہے, کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, بٹی پہ جاتا ہوں, یہ دیکھو شیشے چڑھا کے کیسے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں. سردی بھی موٹر سائیکل پہ لگتی ہے, گرمی بھی موٹر سائیکل میں, بیکار سواری, کھٹا. وہ موٹر سائیکل جس کے خواب میں بھی موٹر سائیکل نظر آتی تھی تھوڑے دنوں پہلے, اب یہ کیا ہو گئی؟ بیکار. کیونکہ اب دیکھ لی گاڑی. چلو جناب, اب تو گھر میں لیبر بھی بیچا, لینی گاڑی ہے بھائی, بھلے مہران لے رہی لیکن لینی گاڑی. دوستوں سے قرضہ ورزہ لے کے تھوڑے عرصے بعد لی مہران. دوستوں نے کہا بھائی دعوت تو کھلاؤ, سب کو بریانی بھی کھلائی. کار والا ہو گیا نا, بیکار سے باکار ہو گیا. تھوڑے دنوں تک تو بڑے مزے کیے کار میں. ایک دن اسی سگنل پہ رکی گاڑی, برابر میں آگے کرولا. یہ کون سی گاڑی ہے میرے پاس؟ وہ شیشے بھی ہاتھ سے چڑھاتا ہوں, وہ دیکھو بٹن سے شیشے چڑھاتا ہے, ایئر کنڈیشن اندر چل رہا ہے. میں کس گاڑی میں؟ بیکار گاڑی. اپنی گاڑی لگنے لگی بری. مجھے بتاؤ یار, اس ریس میں اگر پڑ گئے تو کب زندگی. اچھا, نہ اپنی گاڑی اچھی لگ رہی ہے, نہ اپنی موٹر سائیکل, جو نعمت ہے وہ بری لگ رہی ہے. تو انجوائمنٹ کدھر گئی لائف کی؟ مزہ کدھر گیا لائف کا؟ خوشی کدھر گئی لائف کی؟ شکر کدھر گیا؟ ہم سب لوگ اسی چکر میں لگے ہوئے. اپنا گھر چھوٹا لگتا ہے, اپنے سامان چھوٹے لگتے ہیں, اپنی چیزیں گھٹیا لگتی ہیں, کیونکہ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں. نہ کرو ایسا.